صدر ٹرمپ نے امریکی خارجہ پالیسی کے لیے اپنی ایک الگ غیر روایتی سوچ کو تشکیل دیا ہے۔ وہ نیٹو اور دوسرے روایتی امریکی حلیفوں کے لیے اکثر سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں نیٹو کی لنڈن سمٹ کے دوران کینیڈا کے لیڈر کی جانب سے ان کا مذاق اڑائے جانے کی ویڈیو سامنے آنے پر شدید برہمی کا اظہار تھا۔ لیکن وہ اکثر عامر رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں، جیسے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ، جنہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں ایک مشکل کاروبار میں پھنسا ایک اچھا انسان قرار دیا۔ اپنے پیش رو امریکی صدور سے صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے کم جونگ ان کو لکھے گئے خطوط اور ان سے ملاقاتوں کے لحاظ سے بھی جدا ہیں۔ اوباما اور ٹرمپ دونوں حکومتوں میں نیشنل سیکیورٹی کونسل پر خدمات سر انجام دے چکنے والی فرانسس براؤن کی رائے میں محسوس ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ آمرانہ حکمرانوں سے حقیقی لگاؤ رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اکثر یہ سخت مزاج رہنما ذاتی طور پر صدر ٹرمپ کی چاپلوسی کرتے ہیں اور انہیں یہ اچھا لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باقی کی امریکی حکومت غیر جمہوری رجحانات رکھنے والے ان رہنماؤں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ عوامی رائے کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت کے فارن پالیسی کے حوالے سے نظریات زیادہ روایتی ہیں۔ 2019 کے لیے شکاگو کونسل کے سروے کے مطابق 78% امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو کے لیے اپنی سپورٹ کی سطح کو یا تو جاری رکھنا چاہیے یا اسے بڑھانا چاہیے، اور 60% امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے باہر جمہوریت اور انسانی حقوق کو فروغ دینے سے امریکہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ نیٹو کے لیے ان سابق امریکی سفیر کے مطابق اس سے بظاہر لگتا ہے کہ امریکی اپنے ملک کی عالمی اتحادوں سے پیچھے ہٹنے کی پالیسی کو رد کرتے ہیں۔ صرف 20% امریکی صدر کی مانند سوچتے ہیں، اور وہ یہ کہ اتحاد صرف دوسرے اتحادیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہی بات تجارت پر بھی صادق آتی ہے۔ کیا صدر ٹرمپ کی فارن پالیسی امریکی ووٹرز کے لیے 2020 کے صدارتی انتخاب میں اہم ہوگی؟ ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کا بہرحال تعلق کردار سے بنتا ہے۔ میرے خیال سے شاید ان انتخابات میں لوگ زیادہ کردار اور اس برتاؤ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے جو صدر دنیا اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلے سال بیلٹ باکس پر فارن پالیسی کے لیے صدر کی اپروچ شاید فیصلہ کن فیکٹر نہ ہو، کیونکہ امریکی ووٹرز ہیلتھ کیئر، اکانومی اور امیگریشن کو اپنے ٹاپ ایشوز بتاتے ہیں۔ شنڈی سین کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔